سے پہلے تو میں یہ جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں، جو اس وقت حواس باختہ ہیں اور سفارتی طور پر بھارت جو ہے وہ تنہا ہے، اور اس کا غصہ جو ہے انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جو ہے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ دہشت گردی کا ایک مرکز بن چکا ہے. لیکن شاید جو ان کے پاس جو اوریجنل اطلاعات ہیں شاید وہ موجود نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ہی اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ ہی دنیا کا اس ٹائم مرکز بنی ہوئی ہے الحمدللہ. اور یہ سفارتکاری میں دیکھیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس میں ایجپٹ بھی ہے، اس میں ترکی بھی ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کر اور ایران کا اور جو اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جو ہے وہ لائزوننگ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت یہ عالمی جنگ جو ہے یہ یہاں تک پہنچی کیسے. یہ عالمی جنگ جو ہے یہ عالمی دہشت گرد اوریجنلی بھارت اور اسرائیل جو ہے یہ اوریجنلی جو ہے امریکہ کو اس جنگ میں انہوں نے دھکیلا ہے، اس دلدل میں دھکیلا ہے جس میں سے اب فیز 7 کے لیے امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نکلا کیسے جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عالمی سیاست جو ہوتی ہے یہ بڑی ایک، آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑی ایک مشکل کام ہے. دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنا کے اوپر امریکہ نے ٹیرف لگائے، ٹھیک ہے، انڈیا کے اوپر بھی لگائے چائنا کے مال کے اوپر. تو چائنا اس وقت تو دیکھیں کچھ بھی نہیں بولا ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کو تقریباً اربہ روپوں کا جو ہے، اربہ ڈالرز کا جو ہے وہ نقصان ہوا. ایسے ہی جو رشیا کے اوپر اس کے تیل کے اوپر وہ ایک عرصہ دراز سے امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی. رشیا بھی اس طاق میں تھا کہ کب ایسا کوئی موقع آئے گا، کب کبھی ایسی کوئی چیزیں ہوں گی انٹرنیشنلی تاکہ جو ہے جو میرا آئل ہے وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ تک جو ہے فلوٹ ہو سکے. چونکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے رشیا نے اپنے آپ کو سنبھالے دیا ہوا تھا. اب اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ امریکہ کا جو اس سے پہلے امریکہ نے کیا کچھ کیا وہ تو ان تمام ممالک کے سامنے ہے. اب دیکھیں نا، امریکہ نے جو سب سے پہلے ایٹم بم بنایا اور اس کو چلایا بھی سب سے پہلے امریکہ نے. دیکھیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایک دن کے وقفے کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ ایٹم بم چلایا. 70 ہزار جو لوگ ہیں وہ منٹوں میں لقمہ اجل بن گئے وہاں پہ. انٹرنیشنلی کسی لیول کے اوپر بھی امریکہ نے اس کی معافی نہیں مانگی، بلکہ 2016 میں جب براک اوباما جو ہے وہ جب ہیروشیما گئے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت سا ورڈ یوز کیا کہ ہمیں شدید جو ہے اس کا دکھ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم اس کی معافی مانگیں، چونکہ اگر وہ معافی مانگتے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے جو کلیمز تھے وہ ان کے پاس آ جاتے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی. اس لیے امریکہ جو ہے بڑے طریقہ کار کے مطابق کھیلا ہے. اچھا، امریکہ نے دیکھیں نا 2018 میں ایران کے ساتھ جو ایک GCCP جو ایک جامع پلان تھا اس کے اوپر معاہدہ کیا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایران کے اوپر انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگا لی، وہ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا. ایسے ہی 2017 میں جو پیرس کا معاہدہ تھا، امریکہ نے جو آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف جو ہے کام کرنے کے لیے جو معاہدہ پیرس میں کیا اس سے بھی وہ پیچھے ہٹے. اچھا، پاکستان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی یہاں پہ کوئی حملہ ہوگا یا آپریشن ہوگا تو ان کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر جو حملہ کیا گیا اس میں بھی جو ہے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی اور اس کو یہاں سے اٹھا لیا گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب جب جنگ جہاں پہ داخل ہو گئی ہے یا جنگ جہاں جا رہی ہے، دیکھیں ایران کا امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اب پاکستان اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ لائزوننگ کر رہا ہے، لیکن اس کے گارنٹر جو ہے وہ ہونے بہت ضروری ہے. اس وقت جو ہے گارنٹر کون بنے گا؟ نہ تو وہ ایجپٹ بن سکتا ہے، نہ ترکی بن سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان بن سکتا ہے. وہ اسی لیے کہ وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا اس سے پہلے کا ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ وداؤٹ گارنٹرز یہ مذاکرات یا پھر جنگ بندی ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں اس کے جو دو بڑے گارنٹر ہیں نا وہ ابھی سامنے آ رہے ہیں اور جو آ چکے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو گارنٹر ہوگا وہ چائنا ہوگا اور دوسرا جو گارنٹر ہوگا وہ رشیا ہوگا. سب سے پہلے جو ہے چائنا یہ ڈیمانڈ اب اس ایران کے ساتھ دیکھیں آبلۂ ہرمز جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایران کو اس کی جو اختیار ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہاں پہ ہر قسم کی جو جگ بندی ہے، جو مختلف قسم کے گروہ ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا جو ایران اس وقت چاہ رہا ہے. دوسرا چائنا خود بھی دیکھیں نا، چائنا اور ایران اور روس یہ آلموسٹ ایک بلاک بن چکے ہیں. چائنا کے اوپر جتنے بھی یہ ریسنٹلی ٹرمپ کی جو دور حکومت میں جو ٹیرفز لگے ہیں، ٹیرف وار ایک شروع ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے ٹیرف ختم کرنے پڑیں گے امریکہ کو.
اسی لیے چائنا اس کی گارنٹی دے گا. رشیا کے اوپر جو اس کا انٹرنیشنلی آئل سپلائی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی جو ہے وہ الاؤ کرنی پڑے گی, تب وہ اس کا گارنٹر بنے گا. تو اب یہ جو جنگ ہے یعنی گارنٹی بھی اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی ہے اس کے لیے, اتنی آسانی سے نہیں ہے, لیکن چیزیں جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے والے جب ٹرمپ نہیں آیا تھا اس لیول پہ جانے کے لیے تیار بھی ہیں اور چیزیں ہو بھی سکتی ہیں. باقی جو ایران ہے, دیکھیں ایران تو بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس